اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمارا مراقبات کا ٹاپک چل رہا ہے۔ ہم نے مراقبات کی ڈیفینیشن، مفرد کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں۔ مراقب سمپلی، اس کا اگر انگریزی میں کہیں اٹ از اے کلیکشن آف فیو ورڈس، یعنی جس کو ہم اردو میں ان ورڈ کو ہم مفرد کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی اسم یا حرف یا فعل سینٹینس سے یا جملے سے تنہ استعمال ہوتا ہے یا وہ آتا ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ جب ایک مفرد دو یا تین سے ملتا ہے تب مرکب ہمارا وجود میں آتا ہے۔ مرکب کو ہم نے بتا چکے ہیں کہ اس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں، کمپوزیشن یا کمپوزٹ، یا کسی چیز کو گیدر یا اسمبل کرنا۔ اس کو ہم سینٹینس کہہ سکتے ہیں جس میں بٹ اس میں انکمپلیٹنیس ہوتی ہے، مگر جب مرکب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی سینٹینس کے اندر ایک کمپلیٹنیس آ جائے گی اس کے میننگ میں، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں، جس کو ہم جملہ اسمیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تھی جو ہم نے کل پڑھی تھی، بہت سارے ہم نے اس کے ایگزامپل وغیرہ بھی اس کے دیکھے تھے۔ ایگزامپل کرتے وقت جو چار باتیں تھیں اسم کے اعتبار سے ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے، کیونکہ ہمارا جملہ اسمیہ ہمارا چل رہا ہے یعنی مرکب تام۔ تو آئیے ہم اسی میں آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے اس کو یہاں ختم کیا تھا، تو یہ کچھ ایگزامپل دیے ہوئے ہیں، تو آپ اعراب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو آپ کیجیے۔ دیکھیے پہلا جو انہوں نے ایگزامپل دیا ہے، الطالب جالسن، یعنی پہلے کالم میں کہ طالب علم سنگولر ہے تو اس کی صفت بھی سنگولر ہوگی، مگر دوسرے کالم میں ہم نے دو طالب علم کی بات کی ہے، تو ظاہر سی بات ہم نے مثنیٰ بنایا ہے، تو اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی ہماری مثنیٰ ہوگی۔ یعنی جب مبتدا ہمارا مثنیٰ ہے، خبر مثنیٰ ہوگی، مبتدا ہمارا یعنی کہ واحد ہے، خبر بھی ہماری واحد ہوگی۔ اسی طرح تیسرے کالم میں مبتدا ہمارا پلورل ہے یعنی جمع ہے، خبر بھی ہماری جمع ہوگی۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ الطالب جالسن، طالب علم کو پہلے ہم نے معرفہ بنایا ہے ال لگا کر، پھر اس بات کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی، اس لیے الطالب جالسن، الطالبانی جالسانی، یعنی دو طالب علم جالسانی، الطلاب جالسون، طالب کی جمع کیا ہے؟ طلاب۔ المؤمن صادق، کہ مومن سچا ہے، اور اس کی مثنیٰ کیسے بنائیں گے؟ المؤمنان صادقان، اور اس کی جمع المؤمنون صادقون۔ تیسرا ایگزامپل المنافق کاذب، کہ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جھوٹا ہے، المنافق کاذب۔ مثنیٰ جب اس کا بنائیں گے المنافقانی کاذبانی، اور جمع المنافقون کاذبون۔ اس طرح سے تمام ایگزامپل دیے ہیں، آپ اس کو خود سے کیجیے گا تو انشاءاللہ مزید آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارا پیج نمبر 61۔ اب ہمارا یہ آج کا نیا ٹاپک ہے اسماء اشارہ۔ اشارہ سمپل اشارہ، یعنی دس، دیٹ، دوز، ہم اس کو اشارہ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ کتاب یا وہ کتاب، یا وہ لڑکا یہ لڑکا، اس طرح کا اشارہ ہو جس میں ہم کسی کا نام نہیں لیتے، سمپلی ہم دس کا، دیٹ کا یا دوز کا ہم استعمال ہم کرتے ہیں، اس کو ہم اشارہ کہتے ہیں سمپلی، جس کو آپ شاید ڈیمانسٹریٹیو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یعنی جو ہم یہاں پر ایگزامپل جو ہم کریں گے یہاں پر، اس میں ہم مبتدا کی جگہ ہم ان اشاروں کا استعمال کریں گے، یعنی جیسے زید کا ہم نے استعمال کیا تھا، یا ہم نے زید چونکہ پراپر ناؤن ہے، ہم نے پھر کامن ناؤن کے ایگزامپل دیکھے، ہم نے ولد والے ایگزامپل دیکھے، رجل والے ایگزامپل دیکھے،
یعنی جس میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن والے ایگزامپل دیکھیں۔ اب جو ہماری جو ایگزامپل ہیں وہ ہمارے ایسے ایگزامپل ہیں جس میں مبتدا کی جگہ ہم اشاروں کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے ہاذا جس کے لیے اچھا ایک چیز اور یہاں بتا دوں میں کہ عربی زبان کے اندر اگر اسم ہمارا مذکر ہے تو اس کے لیے اشارہ مذکر ہوگا، اور اسم اگر ہمارا مؤنث ہے تو اس کا اشارہ بھی مؤنث ہوگا۔ اس لیے عربی زبان کے اندر مذکر کے لیے الگ اشارہ ہے، مؤنث کے لیے الگ اشارہ ہے، سنگولر کے لیے الگ اشارہ ہے، اور وہ اگر مذکر ہے، اگر وہ ہمارا مذکر ہے اور اگر مثنی ہے تو اس کے لیے الگ سے اشارہ ہے، اور جمع مذکر کے لیے الگ اشارہ ہے۔ اسی طرح مؤنث ہمارا واحد کے لیے، مؤنث مثنی کے لیے، مؤنث جمع کے لیے ہمارا الگ اشارہ ہے۔ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاذا کے معنی جس کے ہیں، اور ہاذا ہم استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے، اور ہاذہ سنگولر ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے ہمارا فیمینین کے لیے، ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ ہمارا مؤنث کے لیے۔ اور یہ اشارہ ہے یہ قریب کے لیے ہے، جس طرح سے یعنی دس بوائے دس گرل، تو دس تو کامن ہے مگر یہ اشارہ قریب کا ہے کہ کوئی چیز ہمارے قریب ہے، اور کوئی چیز اگر دور ہو تو ہم کیا کہتے ہیں دیٹ بوائے دیٹ گرل، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو مذکر ہو یا مؤنث ہو، مگر انگریزی میں اس کے لیے اشارہ ایک ہی ہوتا ہے، یا تو دس کا ہوگا یا دیٹ کا ہوگا، مگر عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے چیز قریب ہے تو اس کے لیے، اور وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہم ہاذا کا استعمال کریں گے۔ کوئی چیز ہمارے قریب ہے اگر مؤنث ہے تو ہاذہ کا ہم استعمال کریں گے۔ جب انشاءاللہ ایگزامپل اس کی ہم کریں گے تو اس کو ہم اور مزید اچھے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ذالکا جو اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے وہ دور کے لیے ہے، ذالکا مذکر دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تلکا مؤنث دور کے لیے یعنی دیٹ، یعنی ذالکا اور تلکا کا مطلب انگریزی میں آپ اس کو دیٹ کہہ سکتے ہیں، چونکہ عربی کے اندر اشارے بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، تو ذالکا ہمارا دور کے لیے ہوگا مگر وہ اس کا جو اشارہ کرے گا وہ مذکر کے لیے کرے گا۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہم تلکا کا استعمال کریں گے۔ ان کی اعرابی حالت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ ہاذا مذکر کے لیے، ہاذہ مؤنث قریب کے لیے، ذالکا مذکر دور کے لیے، تلکا مذکر مؤنث دور کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم اشارہ دو کی طرف کر رہے ہیں، جیسے دو لڑکے، میرے پاس دو لڑکے کھڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عربی کے اندر جس طرح کا اشارہ ہوگا یا جس طرح کا اسم ہوگا، دو لڑکے ہیں تو اشارہ بھی ان کا دو آئے گا، اس لیے ہاذا سنگولر کے لیے ہے اور ہاذانی ہمارا ڈوئل کے لیے، ہاذانی ڈوئل کے لیے ہے، اور یہ قریب کا اشارہ ہے، یعنی قریب میں اگر کوئی دو کا اگر اشارہ ہو اور اس کی حالت نصب و جر کیا ہوگی، ہاذانی ہاذینی ہاذینی، یعنی ہاذا جو اشارہ ہے وہ ہمارا سنگولر کے لیے ہے، ہاذانی ہمارا یہ ڈوئل کے لیے ہے، اس کی حالت نصب اور حالت اور جر کی جو حالت ہے وہ ہاذینی ہے، یعنی آنی اور آئینی، جیسا ہم نے پہلے بتایا تھا اس طرح یہ شو ہوگا، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے تو ہاذانی اور ہاذینی، اور جو بہت ساروں کی طرف اگر اشارہ ہو، اسم بہت دو سے زائد ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا جمع بن جائے گا، اس لیے قریب میں بہت سارے کی طرف اگر اشارہ ہو تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ہا اولائی۔ جب انشاءاللہ قرآن وغیرہ پڑھیں گے آپ تب بہت ساری جگہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ہا اولائی، اولائی کا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ یہ آپ کو نظر آئیں گی، یا کوئی بھی لٹریچر آپ پڑھیں گے عربی کا تو اگر ان کا استعمال کہیں ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو یہ نظر آئیں گی۔ اس لیے ہاذا سنگولر مذکر کے لیے ہے، اس کے جو مثنیٰ فارم ہے وہ ہاذانی ہے، اور ہاذانی یہ مثنیٰ کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر آپ کے سامنے ہے۔ حالت رفع میں یہ ہاذانی ہے، حالت نصب اور جر میں ہاذینی، اور جو جمع اس کی فارم ہے وہ ہماری کیا ہے، وہ ہے ہاولائی۔ اسی طرح مؤنث کی ہاذہ، اور اس کی حالت رفع نصب اور جر کیا ہے، ہاتانی ہاتینی، اور جمع کا اشارہ بھی اس کا مذکر کی طرح سیم ہے، ہاولائی ہاولائی۔
تو ہاذا، حاضی ہی، ہاذانی، ہاتانی، ہاذینی، ہاتینی، اور جمع ہاؤلائی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، اس کو آپ اس کو نوٹ کر لیجیے خود سے انشاءاللہ. جب لکھ کر پڑھیں گے تو اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں ہی آئے گا. اور دور کے لیے ذالکا، اور مثنیٰ اگر ہو ہمارا کوئی چیز دور ہو، اشارہ ہم دور کے لیے کر رہے ہوں، تو جو مثنیٰ بنے گا وہ بنے گا ہمارا زانی کا. اور اس کی حالت نصب و جر کیا بنے گی؟ زینی کا. یعنی کسی وجہ سے ہم اشارہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے ہا زینی، ہا تئینی، کسی وجہ سے ہمارے سینٹنس کنسٹرکشن ایسا ہو کہ ہمارا جو اسم ہے اس میں اس کو ہمیں حالت نصب و جر میں لگانا ہو، تو اس کا اشارہ بھی آپ کا حالت نصب و جر والا ہوگا. یعنی بھلے ہی وہ ہمارا قریب ہو تو بھازینی ہوگا، اگر مذکر ہے، مؤنث ہے، قریب ہے تو ہاتینی ہوگا، اور اگر دور ہے تو زینی کا. زانی کا حالت رفع میں، زینی کا حالت نصب و جر میں. اور اس کی جو پلورل فارم ہوگی ذالکہ کی وہ ہوگی اولئکہ. دیکھیے اس میں بھی اولئکہ مذکر مؤنث دور کے لیے سیم ہے، اولئکہ مذکر کے لیے اور اولئکہ مؤنث دور کے لیے. تو اشارہ دونوں کے لیے سیم ہے اگر جمع ہے. ہاں فرق صرف اس میں آپ کا سنگولر میں ہوتا ہے. دیکھیے ذالکہ، زانکہ، زینکہ، اولئکہ. تلکا مؤنث کے لیے تلکا، اس کا مثنیٰ جو حالت رفع میں ہوگا وہ کیا بنے گا ہمارا؟ تانکہ، تینکہ اور اولئکہ. اس چارٹ کو انشاءاللہ آپ صحیح سے اس کو کیجیے گا تو آپ کو مزید انشاءاللہ یہ سمجھ میں آپ کو آئے گا. آئیے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپل دیے ہیں، اس کو آپ اس کو سالو کیجیے گا انشاءاللہ. کل اس کے ہم آپ کو آنسر ہم بتا دیں گے. عربی میں ترجمہ کیجیے. طالب علم ہے، دیکھیے اب اس کو آپ مبتدا اس کا پتہ کیجیے، اس کی خبر پتہ کیجیے، اور جو قواعد ہیں مبتدا خبر کے یہاں آپ اس کو اپلائی کیجیے. دیکھیے یہ اشارہ قریب کے لیے ہے. طالب علم مذکر ہمارا مذکر ہے، اور یہ ہمارا نکرہ ہوگا چونکہ جو اشارہ اس میں اشارہ ہوتے ہیں وہ ہمارے معرفہ ہوتے ہیں. اس لیے پہلا ایگزامپل بہت سمپل ہے، یہ طالب علم ہے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور طالب علم ہے ہمارا خبر. تو جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، اور ہمارے اعراب کے اعتبار سے یہاں قواعد آپ لگا دیجیے. یا سمپلی پراپر اور کامن ناؤن کی جگہ ہم نے اس میں اشارہ استعمال کیا ہے، تو یہاں آئے گا ہمارا حاذا طالب، حاذا طالب. اب جو سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارا وہ طالبہ ہے، یعنی دور کا اشارہ ہے اور مؤنث ہے. دور کا اشارہ ہے اور کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو قواعد آپ لگائیے. دور کے لیے اگر مؤنث ہے تو کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ تلکا، تلکا، تلکا استعمال کرتے ہیں. اور طالبہ کی عربی کیا ہوگی؟ طالبتن. تلکا طالبتن، حاذا طالب اور تلکا طالبتن. ٹھیک ہے، وہ طالب علم ہے، یعنی اس کے وہ ہماری فیمیل یعنی اسٹوڈنٹ ہے. تو آگے اس میں اور بھی ایگزامپل انشاءاللہ. یہ دو کتابیں ہیں، یہ وہ دو پرندے ہیں. تو کبھی اشارہ ہمارا قریب کا ہے، کبھی اشارہ ہمارا دور کا ہے. تو یہ مشق ہے، آپ اس کو خود کیجئے گا. جو بھی آپ کے جو اشارے ہیں، سوری جو قواعد ہیں وہ اس کے آپ کے مبتدا خبر کے یہاں اس کو آپ لگائیے گا. جیسے یہ جو تیسرا اگزامپل ہے میں کر دیتا ہوں. یہ دو کتابیں ہیں، یہ یعنی کہ اشارہ قریب کا ہے اور مثنیٰ کا ہے. تو حاذا کی مثنیٰ فارم کیا ہوگی؟ حاذانی. اور کتاب کی کتابانی. تو حاذانی کتابانی، حاذانی کتابانی. حاذانی ہمارا معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے، اور ہمارا
جو کتاب ہے کتابانی وہ بھی ہماری حالت رفع لی، تو کتاب بینی نہیں ہوگا، کتابانی ہوگا، تو ہاذانی کتابانی۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، باقی جو ایگزام پھر آپ اس کو خود دیکھیے گا، آپ کیجیے گا انشاءاللہ، اور یہ تمام جتنے بھی مشق ہیں اس کے انشاءاللہ ہم ایک ساتھ اس کو سالو کر کے میں انشاءاللہ اس کو یہاں آپ کے گروپ پر آپ شیئر کر دی جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے مشق دی ہے پیج نمبر 63 پہ، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بتانی ہے کہ اگر اصل میں عربی زبان کے اندر جیسے کوئی چیز عقل والی ہے، جیسے انہوں نے انسان کو مانا ہے عقل والا، کہ تمام انسان عقل والے ہیں، اور باقی تمام چیزوں کو مانتے ہی غیر عاقل، عاقل اور غیر عاقل۔ تو ابھی جو آپ نے پیچھے اسماء اشارہ پڑھے ہیں، اور ان اسماء اشارہ میں اگر کوئی عاقل کے لیے جو اسماء اشارہ ہم استعمال کرتے ہیں، جو رول کے اکارڈنگ کرتے ہیں، رول کے اکارڈنگ، یعنی جو قریب ہے قریب اور جو دور ہے ہمارا دور، یا تو ہم لگائیں گے اس میں اولائی کا، دیکھیے میں آپ کو پیچھے دکھاتا ہوں، یا تو آپ استعمال کریں گے جمع کے لیے ہاؤلائی، چاہے وہ ہمارا مذکر ہو یا وہ ہمارا مؤنث ہو، اگر ہمارا وہ قریب ہے، اگر دور ہے تو اولائی کا لگائیں گے، چاہے وہ ہمارا مذکر ہو یا مؤنث ہو، بشرطے کہ وہ ہمارا عاقل ہو، جیسے کسی بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو عاقل تصور کیا جاتا ہے اہل عرب کے نزدیک۔ اگر کوئی چیز ہماری پلورل فارم میں ہے اور وہ انسان نہیں ہے، انسان سے مراد کیا ہے؟ وہ غیر عاقل ہے، چاہے کسی جانور کی طرف اشارہ ہو یا پھر کسی ایسے آبجیکٹ کی طرف اشارہ ہو جو کہ نان لیونگ ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ گھر ہو یا دروازے ہو۔ دیکھیے میں اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں دیکھیے جیسے انہوں نے اولائی کا استعمال کب بتا رہی ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی چیز اگر بہت ساری ہو اور وہ دور ہو، اور کوئی چیز قریب ہو تو اس کے لیے ہاؤلائی، کہ بہت سارے جو مرد کھڑے ہیں وہ ہمارے قریب ہیں، تو اس کے لیے ہم ہاؤلائی کا استعمال کریں گے۔ مگر کوئی چیز اگر غیر عاقل ہے، بہت سارے دروازوں کا ذکر ہے، یا بہت ساری کھڑکیوں کا ذکر ہے، یا بہت ساری کرسیوں کا ذکر ہے، ٹیبل کا ذکر ہے، اور پلورل فارم میں ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو نہ تو ان کے لیے ہاؤلائی آئے گا اگر وہ قریب ہے، اور اگر وہ دور ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، نہ ان کے لیے اولائی کا آئے گا، جمع والا اشارہ نہیں آئے گا۔ تو غیر عاقل کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوگا وہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا، یعنی حاذہ۔ فار ایگزامپل میں نے کہا بہت سارے یہ دروازے ہیں، یہ دروازے ہیں، تو اس کا جو اگر رول کے اکارڈنگ کیا ہونا چاہیے، ہاؤلائی ابوابن، باب دروازے اور ابوابن بہت سارے دروازے، تو رول کے اکارڈنگ کیا ہونا چاہیے، ہاؤلائی ابوابن، یا میں یہ کہوں کہ وہ دروازے تو اولائی کا ابوابن، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دروازہ ایک نان لیونگ ہے، غیر عاقل ہے، اس میں کوئی سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو اس کے لیے اشارہ استعمال ہوگا رول کے اکارڈنگ، وہ کیا ہوگا کہ واحد مؤنث اشارہ استعمال ہوگا غیر عاقل کی جمع کے لیے، یعنی پلورل کوئی چیز ہے اور وہ غیر عاقل ہے، تو جو اشارہ ہم استعمال کریں گے وہ اشارہ کون سا استعمال ہوگا ہمارا، واحد مؤنث، یعنی حاذہ ابوابن، حاذہ ابوابن، بہت سارے گھر ہیں، یہ گھر ہیں بہت سارے، تو حاذہ بیوتن، تو غیر رول آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا، غیر عاقل کی جمع کے لیے جو اشارہ استعمال ہوگا وہ ہمارا واحد مؤنث ہمارا استعمال ہوگا۔
دیکھیے سب سے آخر میں یہ دیا بھی ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ حاذا مسلم، وہ آپ اعرابی حالت کی طرح اس کو بنائیے، حاذا مسلم یعنی یہ مسلمان ہے، اشارہ آپ کا واحد مذکر، اور مسلم آپ کا نکرہ اور حالت رفع میں۔ اس کا جو مثنیٰ بنائیں گے تو حاذانی مسلمانی، اور جمع بنائیں گے تو ہاؤلائی مسلمون۔ مسلمان چونکہ عقل والا ہوتا ہے اس لیے ہاؤلائی کا ہم نے استعمال کیا ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان ہاؤلائی مسلمون۔ اب دیکھیے اس میں جو سیکنڈ ایگزامپل دیا ہے، یعنی حاذا کتابن، جو انہوں نے سالو کیا ہے، حاذا کتابن یعنی کہ یہ ایک کتاب، یہ کتاب ہے، حاذا کتابن۔ حاذا ہمارا معرفہ مذکر قریب کا اشارہ اور حالت رفع میں، اور کتاب ہمارا نکرہ، اور اس کی جو مثنیٰ بنے گا اس کا تو حاذانی کتابانی، سمپلی یہ دو کتابیں، تو اشارہ بھی دو بار استعمال ہوگا اور کتاب بھی دو استعمال ہوں گی، تو حاذانی کتابانی۔ اب کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتب۔ کتاب چونکہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے، اس میں کوئی عقل والا کوئی سائنس نہیں ہے اس کے اندر، تو دیکھیے اوپر والے اگزامپل میں ہم نے استعمال کیا ہاؤلائی مسلمون، یہاں بھی ہاؤلائی ہونا چاہیے بلکہ ایسا نہیں ہے، تو اس لیے غیر عاقل کی جمع کے لیے جو اشارہ استعمال ہوگا وہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا۔ تو واحد مؤنث کا اشارہ کیا ہے؟ جیسے مذکر کے لیے حاذا ہے اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ حاذی، تو یہاں کیا ہے گا؟ حاذی کتب، اس لیے سیکنڈ والے میں حاذا قلم، حاذانی قلمانی، اور جو اس کا جمع ہم بنائیں گے وہ کیا بنے گا ہمارا؟ حاذی اقلام۔ اسی طرح غیر عاقل کے لیے اس کا آپ خیال کیجیے گا، جب کبھی بھی انشاءاللہ آپ اس کو عربی اس کی بنائیں گے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، اس کو آپ نوٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر آپ نے کسی غیر عاقل کے پلورل میں اشارہ آپ نے اگر ہاؤلائی لگا دیا یا اولائکا لگا دیا تو گرامیٹیکلی وہ آپ کا رانگ ہو جائے گا۔ اس لیے غیر عاقل اگر کوئی چیز پلورل میں ہے، صرف جمع میں ہے، تو اشارہ واحد مؤنث استعمال کریں گے، یعنی حاذی لگائیں گے آپ، حاذی اگر چیز ہماری قریب ہے، یعنی حاذی لگانا ہے ہمیں، یعنی اس میں دور کا اور قریب کا مسئلہ نہیں ہے، اگر غیر عاقل ہے اور جمع ہے تو واحد مؤنث حاذی استعمال ہم کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ اب چونکہ پچھلے ٹاپک میں تو ہم نے مبتدا کی جگہ ہم نے یعنی مبتدا میں ہم نے ڈیمانسٹریٹیو یعنی دس اور دیٹ کا استعمال کیا تھا، یعنی حاذا، حاذی، ذالک، تلک وغیرہ کا۔ اب ہم یہاں استعمال کریں گے پروناؤن کا، تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے، اس کو تھوڑا پڑھ کر آئیے گا دیکھ کر انشاءاللہ کہ اب مبتدا میں ہمارا پروناؤن کا استعمال ہمارا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب امید ہے مجھے کہ دھیرے دھیرے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ میری درخواست آپ سے کہیں اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ کو یا کوئی سی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اصل میں ابھی سیکھنے کے ہی پروسیجر میں ہیں، نو باڈی از پرفیکٹ، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کے کلیئر وغیرہ ہو جائے، مگر تھوڑا سا یہ بیسک جو پوائنٹ ہیں جو بار بار جن کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، تو آپ اس کو ضرور اس کو آپ نوٹ کیجیے گا۔ اصل میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں، تو اعراب کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے اس کی اعراب کی جو اعرابی حالتیں ہیں کہ کہاں آئے گا، اور جو تیسرا آج ہم نے بتایا ہے غیر عاقل والا جو ٹاپک تھا، اس کو بھی تھوڑا آپ دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔